بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है गरज सब कुछ खुदा ही का है ताकि जिन लोगों ने बुराई की है उनको उनकी कारस्तानियों की सजा दे और जिन लोगों ने नेकी की है उनको उनकी नेकी की जजा दे जो सगीरा गुनाहों के सिवा कबीरा गुनाहों से और बेहयाई की बातों से बचते रहते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है, वही तुमको खूब जानता है। जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओ के पेट में बच्चे थे तो तकब्बुर से अपने नफ्स की पाकीज़गी न जताया करो, जो परहेजगार है उसको वो खूब जानता है। भला ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने उस शख्स को भी देखा जिसने रूगर्दानी की और थोड़ा सा खुदा की राह में दिया और फिर बंद कर दिया? क्या उसके पास इल्मे गैब है कि वो देख रहा है? क्या उसको इन बातों की खबर नहीं पहुंची जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में, जिन्होंने अपना हक पूरा अदा किया? उन सहीफों में ये है कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है और ये कि उसकी कोशिश अनकरीब ही क़यामत में देखी जाएगी, फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और ये कि सबको आखिर तुम्हारे परवरदिगार ही के पास पहुंचना है और ये कि वही हंसाता है और रुलाता है और ये कि वही मारता और जिलाता है और ये कि वही नर और मादा दो किस्म के हैवान नुत्फे से जब रहम में डाला जाता है पैदा करता है
اور یہ کہ اسی پر قیامت میں دوبارہ اٹھانا لازم ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ عطا کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ بے شک یہ لوگ بڑے ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اور اسی نے قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر جو چھایا سو چھایا۔ تو اے انسان، آخر اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر شک کیا کرے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر ہے۔ قیامت قریب آ گئی، خدا کے سوا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ اور تم اس قدر غافل ہو تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اگر یہ کفار کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا زبردست جادو ہے، اور ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کے پاس تو وہ حالات پہنچ چکے ہیں جن میں کافی تنبیہ تھی اور انتہا درجے کی دانائی، مگر ان کو تو ڈرانا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی ان سے کنارہ کش رہو جس دن ایک بلانے والا اسرافیل ایک اجنبی اور ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، تو قیامت سے آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور بلانے والے کی طرف گردنیں بڑھائے دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کفار کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، تو انہوں نے ہمارے خاص بندے نوح کو جھٹلایا اور کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے، اور ان کو جھڑکیاں بھی دی گئیں۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ تو ہم نے موسلا دھار پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا دونوں پانی مل کر ایک ہو گیا، اور ہم نے ایک کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی سوار کیا، اور وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ اس شخص نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے جس کو لوگ نہ مانتے تھے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔